خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا ایک لیکچر میں ہم نے آپ کو متعارف کرایا تھا ان 3 بین الاقوامی شہرت کے شخصیات سے جنہوں نے ٹیلی ویژن کو اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا، لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کیا، اور ان میں کیوبا کے فیڈل کاسٹرو اور فرانس کے جناب چارلس ڈی گول جو صدر رہ چکے ہیں، اور جمال عبد الناصر صاحب جو کہ مصر کے صدر رہے ہیں۔ ان 3 حضرات نے مختلف طریقوں سے اپنے اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کو استعمال کیا اور بہت بہتر طریقے پہ استعمال کیا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آرٹ آف کمپیئرنگ کے اندر ایک نام پیدا کیا۔ زیادہ تر پروگرام یہ صحیح ہے کہ برطانیہ میں ٹیلی ویژن پہلے آیا، امریکہ میں بعد میں آیا، لیکن کیونکہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے اور اس کے اندر کوئی 700-800 پرائیویٹ چینلز بھی ہیں اور کوئی 11-12 نیٹ ورکس ہیں، تو اس لیے زیادہ تر وہاں سے پروگرامز کے جو فارمیٹس تھیں وہ برطانیہ نے بھی وہیں سے لی۔ اور ہم نے یہ کیا کہ جب ہم نے ٹیلی ویژن شروع کیا تو ہمارے سامنے یہ یورپ کے ممالک کے ماڈل تھے، امریکہ تھا، برطانیہ تھا، جرمنی تھا، فرانس تھا، یہ ماڈل ہمارے سامنے تھے۔ چنانچہ ہم نے جو ان کی فارمیٹس تھیں، ذہنی آزمائش کے پروگراموں کی، اسٹیج شوز کی، ٹاک شوز کی، وہ ان سے لے لی۔ لیکن ایک بنیادی فرق ہمارے جو کمپیئرز تھے اور جو بین الاقوامی جن لوگوں نے شہرت حاصل کی ان میں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ابھی سب سے پہلے میں جس شخصیت کا نام لوں گا جس نے کہ بین الاقوامی شہرت حاصل کی ہے کمپیئرنگ کے آرٹ میں، وہ ہیں اوپرا ونفرے۔ After more than 40 years in the biz, he is not just a living legend. He is music royalty. Sir Elton John is gracing our stage, his latest and greatest Broadway smash hit. He just got his very own star on the Walk of Fame. Oscar winner Russell Crowe is here. It's Friday, April 16th, and we are live in Chicago. اصل میں ڈونا ہیو نے یہ پروگرام شروع کیا تھا اور وہ آڈینس میں چلے آتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، جواب ان سے لیتے تھے، ان کی بھی رائے شامل کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اوپرا ونفرے نے وہ پروگرام ان کی انتقال کے بعد ڈونا ہیو کے یہ لیا۔ اوپرا ونفرے شروع کے اندر بہت فربے قسم کی خاتون تھیں، تو اپنے آپ کو انہوں نے انڈیئر کرنے کے لیے امریکن پبلک سے ڈائٹنگ وائٹنگ کر کے اپنے آپ کو اچھا سمارٹ بنا لیا، بال بھی ٹھیک کر لیے۔ جو پہلے ان کے بال افریقن طرز پہ ہوتے تھے وہ انہوں نے بہتر اس کی ہیئر سٹائلنگ کر لی۔ شہرت حاصل کرنے والوں میں ایک لیڈی کنگ بھی ہے، ان کا بھی ذکر ہمارے بعض چینل پہ ہوا ہے، اور ایک ہیں برطانیہ میں سبارشین صاحب ہوا کرتے تھے، ہارٹ ٹاک پروگرام کرتے تھے، آج کل پتہ نہیں اسکرین سے غائب ہیں۔ ان کی جگہ کبھی خاتون آ جاتی ہیں، کبھی کوئی اور صاحب آ جاتے ہیں، جو کرتے پروگرام اسی سٹائل میں ہیں، اسی طریقے سے ہیں جیسے کہ سبارشین صاحب کرتے تھے، لیکن شروع اس کو سبارشین صاحب نے کیا تھا۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا خواتین حضرات کہ آپ لوکل چینل جو پاکستان میں ہیں ان کو دیکھیے اور کوشش کیجئے اپنا ذہن میں لانے کی کہ کون سے پروگرام ہمارے مختلف چینل کے ایسے ہیں جو بالکل تقریباً کاپی ہیں یا اسی طرح کے ہیں جس طرح کے امریکہ میں یا برطانیہ پروگرام۔ اب برطانیہ کے 2 بڑے پروگرام مشہور ہیں، ایک نیوز رپورٹ ہے، ایک نیوز ویک ہے، یہ میگزین پروگرامز ہیں۔ اسی طرح سے امریکہ میں بھی بہت سے پروگرام ہوتے ہیں۔ اوپرا ونفرے، لیری کنگ اور سبارشین، ان میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ جس مہمان کو یہ بلاتے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات انہیں حاصل ہوتی۔ اوپرا ونفرے نے اپنے ایک پروگرام میں، آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا، سر ایلٹن جان کو بلایا تھا۔ ایلٹن جان آپ کے ذہن سے نکل گیا ہوگا، لیکن پاکستان کے بیشتر لوگوں نے لیڈی ڈیانا کے جنازے کی جو رننگ کامنٹری تھی جو BBC سے نشر ہوئی تھی
اور جو ہماری بات چینل نے بھی دی تھی وہ ضرور دیکھی ہوگی. اور ان کے موت کے موقع پر ایلٹن جان نے گانا گایا تھا اور بہت خوبصورت گانا گایا تھا, اور اس کے اوپر ملکہ الزبتھ نے ان کو نائٹ ہوڈ بھی دی. تو اب وہ سر ایلٹن جان کا نام. Goodbye, this road from a country lost without your soul, who missed the wings of your passion more than you'll ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. So I just wanted to give you all a few stats. Over 250 million albums sold worldwide. The best-selling single of all time, Candle in the Wind. 5 Grammys, an Academy Award, a Tony Award, and you've been knighted by the Queen. Yes. ایلٹن جان بہت بڑے آدمی, ٹھیک ہے, بہت اچھا گانا گاتے ہیں, لیکن ان کو بلٹ اپ جو آڈینس کے ساتھ کیا ہے کہ جو اسٹوڈیو میں لوگ موجود ہیں وہ سب کھڑے ہو کے اپنے آپ کا یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ سر ایلٹن جان کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہی لیری کنگ نے کیا. سیلن ڈائن کو بلایا, وہ بھی گانے والی ہیں, ان کو بلایا اور پھر یہ بتایا کہ صاحب یہ ریڈیو کے اوپر ایک مشہور و معروف گانے والی ہیں, اور اس طرح سے ان کا امیج بلٹ اپ کیا, ان کی شخصیت کو بلٹ اپ کیا کہ جو دیکھنے والا ہے وہ اپنے آپ کا لیے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے. Celine Dion is with us. She's a multi-Grammy winning singer and entertainer, one of the biggest selling recording artists in the history of mankind, with more than 200 million albums sold worldwide. That in my dreams I see a feeling that اب بدقسمتی ہماری یہ کہ ہمارے ہاں ہم لوگ جن ماہرین کو بلاتے ہیں یا جن ایکسپرٹس کو مدعو کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں, ان کی پوری بیک گراؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں گے کہ اوپرا ونفرے نے اگر ایلٹن جان کو بلایا ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ بھی لی, کہ اس کو سر کا خطاب کیوں ملا تھا, کب ملا تھا, پہلے کیا تھا, گانا کہاں سے سیکھا ہے, یہ ساری چیز اوپرا کو معلوم ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ کون ہے اور کیا ہوا اور کہاں پیدا ہوا اور کہاں ابتدائی تعلیم لی اور کہاں, یہ ضرورت نہیں بتانے کی, لیکن معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس کو اگر اس شخص کی شخصیت کا پس منظر معلوم ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے پہ اس سے سوال کر سکتا ہے اور بہتر طریقے پہ اس کے جواب لے سکتا ہے. لیری کنگ, اوپرا ونفرے اور سباسٹین, یہ تینوں انٹرویو کی فارمیٹ. فرق صرف میں یہ ہے کہ اوپرا ونفرے کا جو انٹرویو کی ٹیکنیک ہے وہ اسٹیج شوز اور انٹرویو کو مکس کیا ہوا ہے. لیری کنگ نے ریڈیو فارمیٹ استعمال کی ہے. سباسٹین صاحب نے جیسے ہمارا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا کبھی روبرو, اس سٹائل کے اوپر انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے جس کے اندر یہ پوری بیک گراؤنڈ اس کی لے لیتے. آپ نے دیکھا ہوگا چومسکی بڑے مشہور و معروف تجزیہ نگار ہیں امریکن سیاست, اور انہوں نے پاکستان پہ بھی کچھ لکھا ہے, یورپین یونین پہ بھی لکھا ہے, تو بہت سی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں, اور وہ دنیا میں ایک شہرت رکھتے ہیں, اپنا ایک مقام رکھتے ہیں ایز این اینالسٹ آف پولیٹیکل ہیپننگس in different countries of the world اور انٹر کنٹری in the world. تو ان کو انٹرویو کیا ہے, لیکن ایک ایک کتاب اس شخص کی پڑھی ہوئی. یہ پتہ ہے کہ چومسکی صاحب کیا تھے, کہاں سے انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو یہ علم حاصل کیا ہے, اور ان کے تجزیے کے اندر کیا کیا اصول کار فرما ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو انٹرویو لینے والا ہے اس کو معلوم ہے. My guest today is one of the world's most prominent, most controversial public intellectuals. Noam Chomsky, the internationally renowned professor of linguistics, published his first critique of American politics and foreign policy 40 years ago. Professor Noam Chomsky, welcome to Hard Talk. Thank you very much. Glad to be here.
I've seen you describe yourself, the young Noam Chomsky, as an anarchist. What does that mean? I mean, when you look at politics today, you live in the United States, you consider democracy as done in the United States, and you look at the U.S. role in the world. What does it mean to be an anarchist? Well, I can only repeat what I've written. Anarchism is a very broad brush, covers lots of things. But there are some leading principles, I think. आपने देखा होगा बहुत मीनिंगफुल सवाल कर, बामानी सवाल कर,